حنا جب نویں میں تھی تو اس کی منگنی اپنے خالہ زاد حسن سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھی اور باحجاب لڑکی تھی اور میری کلاس فیلو تھی۔ کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ دکھی سی رہتی تھی۔ ایک دن افسردگی کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تبھی پریشان رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کچھ وجہ تو ہوگی۔ میں نے جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ وجہ بھی بتا دوں گی۔ بعد میں یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ایک بہن اور 3 بھائی تھے۔ بھرا پرا گھر تھا، پھر بھی تنہائی محسوس کرتی۔ دراصل وہ حسن کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، حالانکہ اس کے گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے، تاہم وہ گھر والوں کے پیار کی قدر و قیمت نہیں سمجھتی تھی، صرف منگیتر کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی، جبکہ وہ کسی اور دنیا میں ہی گم تھا۔ کرن اس کی گہری سہیلی تھی، اس کے رازوں کی امین، زخموں کا مرہم، اس کی تنہائیوں کا سہارا، اپنی ہر بات اسی سے کہتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دن بدن دھڑکا رہنے لگا کہ کسی روز وہ اپنے منگیتر کو کھو دے گی۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے اس سے دور لے جا رہا ہے، مگر کون یہ وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ اسی خدشے کے خوف سے روز بروز اور زیادہ اپنے محبوب کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جس شے کے کھوئے جانے کا ڈر ہو آخر وہ کھو جاتی ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں اور کرن دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی اندیکھی آگ میں جل کر راکھ ہو رہی ہے۔ آخرکار بیمار پڑ گئی۔ تب کرن سے نہ رہا گیا۔ اس نے حنا کی بہن سے حسن کا نمبر معلوم کیا اور اسے فون کر دیا۔ حسن کرن کو جانتا تھا۔ کرن نے حسن سے کہا کہ تم کیوں حنا سے بے رخی برت رہے ہو؟ وجہ تو بتا دو۔ وہ تمہاری کزن ہے، اچھی اور شریف لڑکی ہے، تم کو چاہتی ہے، اس سے اچھی لڑکی تم کو کہیں نہیں مل سکتی۔ بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں تمہاری بے رخی کے غم میں گھل گھل کر وہ مر رہی ہے۔ اس کا غم اس کی نم آنکھوں پر ہر وقت جھلکتا رہتا ہے۔ اس کے جذبات کی قدر کرو، اس سے منہ نہ موڑو۔ تمہارے اس سلوک سے وہ بہت اذیت میں ہے۔ آگے سے جواب آیا کہ سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، اس کا پیار یک طرفہ ہے۔ اپنی دوست کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے بھول جائے، اپنے خوابوں میں کسی اور کو بسا لے، میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ میں نے پوچھا آخر کیوں، کیا برائی ہے اس میں، جبکہ اب تو منگنی بھی ہو چکی ہے؟ جواب آیا کہ میں نے کب کہا کہ حنا میں کوئی برائی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، جبکہ اس کو مجھ سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اسے سمجھاؤ بیکار میں خود کو میرے لیے ہلکان نہ کرے اور میرے ساتھ منگنی کے بندھن کو ایک خواب سمجھ کر بھول جائے۔ کرن نے غصے میں فون بند کر دیا۔ جب اس نے حنا کو یہ سب بتایا تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئی اور رونے لگ گئی۔ اس پر کرن کو بہت ترس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے دوست کی باہوں میں ایسے چھپ گئی جیسے اپنی ماں کی آغوش میں بچے چھپ جایا کرتے ہیں۔ کرن نے کہا کیوں رو رہی ہو اس خود غرض انسان کے لیے جب اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے کیوں اپنی ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کوئی اس سے بھی اچھا جیون ساتھی تمہیں مل جائے گا، وہ تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ زندگی یوں ہی کسی ظالم انسان کے انتظار میں گزاری نہیں جا سکتی جس کو تمہاری پرواہ ہی نہ ہو۔ اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حنا اپنی امید کھو رہی تھی، اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر یہ اندیشہ گلائے جا رہا تھا کہ اگر حسن نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس کا کیا بنے گا۔ جس روز سے حسن کو پتا چلا کہ حنا اسے چاہتی ہے وہ اور زیادہ اکڑا اکڑا رہنے لگا۔ جب بھی حنا کا سامنا ہوتا تو منہ دوسری جانب پھیر لیا کرتا۔ یہ تو حنا کا دل جانتا تھا کہ پہلے منگیتر کا یہ رویہ دیکھ کر اس پر کیسی قیامت گزرتی تھی۔ اب وہ اسی کھوج میں لگ گئی کہ حسن کس لڑکی کو چاہتا ہے۔ بالآخر پتا چل ہی گیا کہ اپنی پڑوسن کی بیٹی کو پسند کرتا ہے جس کا نام فائزہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا اب میں ہر وقت اس کو سمجھاتی کہ حسن کا خیال دل سے تم نکال ہی دو، لیکن یہ اس کے لیے ایک ناممکن بات تھی۔ اس کی حالت خراب رہنے لگی، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جایا کرتی۔ جب اداسی بڑھ جاتی تو خود کو کمرے میں
میں بند کر لیتی اور کھانا پینا تک چھوڑ دیتی۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ حسن کی عجیب فطرت تھی، وہ بہت ہی خود پسند تھا، اپنے حسن پر غرور کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ کوئی شے ہے جو لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ وہ غلط سوچوں کا مالک تھا۔ اسے فائزہ کی محبت پر یقین تھا، حالانکہ وہ اس سے بے غرض محبت نہیں کرتی تھی بلکہ کسی اور مقصد کے لیے اسے چاہتی تھی۔ دراصل حسن کا بڑا بھائی بہت جلد اسے کینیڈا بلانے والا تھا۔ حسن کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی تھی، بس اسی لالچ میں فائزہ اس سے محبت کا ناٹک رچا رہی تھی کیونکہ وہ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ حسن نے فائزہ سے منگنی کر لی اور پھر وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب تمام کاغذی تقاضے پورے ہو گئے تو ٹکٹ اوکے کروا لیا۔ جب حنا کو پتہ چلا تو اسے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہم دونوں اس کے پاس بیٹھی تھیں، اسے ہوش دلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا کہ حنا، خدا را خود کو سنبھالو، محبت عشق میں بدل جائے تب بھی خود کو سنبھالنے سے ہی کام چلے گا۔ تمہارا عشق تو لگتا ہے جنون کی سرحد کو پہنچ گیا ہے، اب اسے بھول جاؤ۔ اب وہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے۔ اگر وہ نہ آیا تو تم زندگی بھر روتی رہو گی، اسے تمہاری کوئی بھی پرواہ ہے ہی نہیں۔ نکالو خود کو اس عذاب سے یار، دیکھو تو تمہاری تعلیم کتنی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کی محبت پہلے سے زیادہ مجھے ستانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین نے میری اس کے ساتھ بچپن میں ہی منگنی کر کے میرے جذبات کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب تو جان بھی چلی جائے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نکال نہیں سکتی میں۔ خیر، 1 مہینے کے بعد حسن چلا گیا۔ اب وہ کم بولتی تھی، کم کھاتی پیتی، اس نے نہانا دھونا چھوڑ دیا۔ ماں اسے زبردستی نہلاتی، کئی دن کپڑے نہ بدلتی۔ لگتا تھا کہ واقعی اسے جنون ہو گیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اب اڑ چکی تھی، دن کو سکون تھا اور نہ ہی رات کو کوئی چین۔ بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے ہم دونوں سہیلیوں نے سنبھالا، زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ بالآخر اس کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اس نے خود کو باور کرانے کی بہت کوشش کی کہ اب حسن میرا نہیں رہا، میرے خوابوں اور میرے خیالوں سے بہت دور چلا گیا ہے۔ پھر اس کا انتظار کرنے کا بھلا کیا فائدہ؟ لیکن دل ان باتوں کو کیا سمجھتا؟ وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حنا کے لیے بہت رشتے آتے، وہ انکار کر دیتی۔ مردوں پر اس کا اعتبار اب اٹھ چکا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حسن نے فائزہ کو اپنے پاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور پھر وہ کینیڈا چلی گئی۔ حسن کا خیال تھا کہ میں نے 2 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب ہم تحفے میں ایک دوسرے کو خوشیوں بھری زندگی دیں گے۔ فائزہ بہت خوش تھی۔ اس کا خواب جو پورا ہو چکا تھا، وہ ابھی اس ملک میں حسن کے سوا کسی اور کو جانتی تک نہیں تھی اور نہ اس کا کسی سے کوئی تعلق تھا۔ اس کی ساری توجہ اور ساری امیدیں حسن سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی اسے پا کر بہت خوش تھا کہ اس کی محبت اس کی ہو گئی تھی۔ حسن نے اپنے گھر والوں کو نہ بتایا کہ اس نے کینیڈا میں شادی کر لی ہے۔ جب ماں نے اسے شادی کرنے کا کہا تو اس نے بتا دیا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر ماں رونے لگی کہ بیٹے نے بغیر اطلاع شادی کر لی، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ 1 ماہ گھر والوں سے اس کی بات چیت بند رہی۔ جب بہن نے آ کر بتایا کہ بیٹے کی شادی کے بارے میں تو اس وقت حنا گھر پر نہیں تھی۔ ایک روز کزن نے حنا کو بتا دیا کہ حسن نے کینیڈا میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کو وہ پسند کرتا تھا؟ حنا نے کہا کہ کیسی دوست ہو، ہر بری خبر آ کر مجھے سناتی ہو، مجھے دکھ دینا چاہتی ہو، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ وہ جس سے چاہے شادی کرے، بار بار اس کی باتیں کر کے مجھے اذیت میں تم بھی مبتلا کرتی ہو۔ ایسا اس نے محض رد عمل کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ اپنی سہیلی سے یوں مخاطب ہونا چاہتی نہیں تھی۔ حنا نے کہا، میں اسے اب بھول جانا چاہتی ہوں اور تم میرے زخموں کو تازہ کرتی ہو۔ کرن حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا سچ مچ تم نے اسے بھلا دیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی۔ ہاں، اس نے کہا اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ واقعی محبت ایسا دریا ہے کہ اگر بارش اس سے خفا ہو جائے تو پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ محبت میں کمی نہیں آ سکتی۔ بھلانا تو دور کی بات ہے، یہ بھلا تو نہیں سکتی۔
لیکن کوشش کرتی ہے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو تاکہ وہ کم یاد آئے۔ مجھے معاف کر دو، تم کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی، خبر نہ تھی کہ تم اس حقیقت سے بے خبر ہو، ورنہ میں نہیں بتاتی۔ مجھے معاف کر دو، بلا وجہ تم پر غصہ کیا، میری باتوں کو دل پر مت لینا۔ ادھر فائزہ نے کچھ عرصہ حسن کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاری، لیکن جو ہی اس نے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے حسن کے ساتھ گزرتی زندگی کو ادھورا خیال کیا۔ وہ کسی امیر لڑکے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ مردوں سے دوستیاں کی اور پھر ان دوستیوں کو مشغلہ بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ حسن سے بہتر حسن حیات مل سکتا ہے، اس کے ساتھ تو ناحق زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی طرز زندگی سے ہٹ کر وہ آزاد زندگی میں لطف محسوس کرنے لگی تھی۔ پارٹیوں میں جانا معمول ہو گیا تھا۔ وہ شوہر کے بغیر ہی جانا پسند کرنے لگی۔ عجیب کپڑے پہننا، دیر سے گھر واپس آنا، آوارہ مزاج لڑکوں کے ساتھ ڈانس کلب جانا۔ حسن اس سے بہت پیار کرتا تھا، بارہا سمجھایا کہ اپنے انداز بدلو، یہ روش ٹھیک نہیں ہے، یہ معمولات ٹھیک نہیں ہیں، اس سے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیکھو، مرد ہو کر بھی میں راہ راست پر ہوں، اتنے عرصے سے یہاں ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی ڈانس کلب نہیں گیا، کیونکہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم بھی میری خاطر اپنی یہ مصروفیات چھوڑ دو جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا گھر تباہ ہوتا ہے۔ حسن کو اس نے جواب دیا کہ میں یہاں غلامی کرنے نہیں آئی ہوں، اپنی مرضی سے جینا ہر انسان کا حق ہے، جیسی چاہوں زندگی گزاروں، دوسروں کی مرضی سے جینا بھی کوئی بھلا جینا ہوتا ہے؟ آئندہ مجھے جبر کی زندگی گزارنے پر تم مجبور مت کرنا۔ فائزہ نے روش نہ بدلی۔ حسن مایوس ہو گیا۔ دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب حسن اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ کہتی کہ میں ایسی ہی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، ورنہ طلاق دے دو، میں خوبصورت ہوں، کئی مرد مجھ سے شادی کرنے کے آرزو مند ہیں۔ فائزہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے طلاق دے دے، مگر وہ اسی امید کے سہارے گزارا کر رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مگر فائزہ اور ہی قسم کی لڑکی تھی، وہ بہت زیادہ پرتعیش زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب وقت نے حنا کے زخموں کو کچھ مندمل کر دیا تو اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور دل کتابوں میں لگا لیا۔ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئی۔ اس نے اپنی محنت سے معاشرے میں مقام بنا لیا تھا۔ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو انمول چیز دیتا بھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے عزت و وقار عطا فرمایا، گرچہ حسن کو بھلانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ اب وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ رب اس پر راضی رہے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ حسن بہت پریشان تھا۔ فائزہ نے ایسا طرز زندگی اپنا لیا جس کو کوئی غیرت مند شوہر کبھی بھی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ آخرکار اس نے طلاق دے دی اور کہا کہ فائزہ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، میرے لیے تمہارا ساتھ اب قابل برداشت نہیں رہا۔ فائزہ کے من کی مراد بر آئی اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس چلی گئی۔ دو پاکستانی مرد اسے بہت زیادہ سبز باغ دکھا رہے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک ارسل سے شادی کر لی۔ فائزہ کی بے وفائی نے حسن کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بد دل ہو کر پاکستان واپس آ گیا۔ ان دنوں حد درجہ دل گرفتہ تھا، اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ مایوسی کا ایک کوہ گراں اس پر گر چکا تھا۔ ماں نے دلجوئی کی تو رو دیا اور تمام احوال بتا دیا۔ ماں کا دل تو ممتا کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے۔ بیٹے کا رونا نہ دیکھ سکی اور بہن کے در پر آ گئی، اس کے آگے جھولی پھیلا دی۔ حنا کی امی بولی کہ یہ فیصلہ اب حنا کرے گی، اس سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے کیونکہ تم میری بہن ہو۔ خالہ نے بھانجی سے بات کی۔ حنا خالہ کی بزرگی کو دیکھ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا چاہتی تھی جس سے ان کی دل آزاری ہو جائے۔ کہا کہ خالہ جان سوچ کر جواب دوں گی۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا اور کہا کہ
کہ حسن اب تمہیں خود جا کر حنا کو منانا پڑے گا ہم سے نہ مانے گی۔ حسن حنا کے پاس گیا، وہ بولی آپ واپس آ گئے ہیں؟ کہا ہاں تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ حنا نے نظریں جھکا کر کہا ہاں کہیے۔ حسن نے کہا کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حنا نے کہا کہ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسن نے کہا کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنا نے کہا آپ کینیڈا چلے گئے، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی؟ حسن نے کہا کہ تم نے بھی تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ حنا نے جواب دیا کہ آپ کو سب پتا تھا، مجھے بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ اس وقت کسی اور کی محبت میں گرفتار تھے۔ حسن نے کہا کہ میں فائزہ کی محبت اپنے دل سے نکال آیا ہوں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، اب مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو دل سے مجھ سے محبت کرے، مجھے اہمیت دے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں تمہارا گنہگار ہوں، لیکن اب تم مجھے اس طرح سے مت ٹھکراؤ۔ جب محبت کی بازی ہار چکے تو اب میرے پاس آ گئے ہو میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو تاکہ میں آپ کے زخموں کا مرہم بنوں، لیکن میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنی تکلیف دے کر گئے ہیں ایک پل میں بھلا کر آپ سے شادی کر لوں؟ حسن نے کہا کہ مجھے بڑی سزا ملی ہے نا، خدا را مجھے معاف کر دو۔ حنا خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر کہ وقت گزر چکا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ مایوس ہو کر جب حسن واپس جا رہا تھا تو وہ بے حسی کے احساس میں چل رہا تھا، اس کو پتہ نہ چلا اور وہ ایک گاڑی کی زد میں آ گیا۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے۔ حنا کو پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اسپتال میں اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اتنی مضطرب ہوئی کہ آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے منت مان لی کہ خدا حسن کو صحت مند کر دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ حسن بمشکل سانس لے رہا تھا اور وہ اس کو تکلیف دے کر مر مر کر جی رہی تھی۔ محبت بھی عجیب شے ہے، اس کا ذائقہ کبھی شیرین اور کبھی بہت ہی کڑوا ہوا کرتا ہے۔ یہ کبھی زمین پر گرا دیتی ہے تو کبھی اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور کبھی آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ جب حسن نے آنکھیں کھولیں، حنا کو سراہنے کھڑے پایا۔ آج اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا آج اسی کے پیار کا محتاج ہو گیا ہے۔ حنا نے کہا کہ تم مت رو، جتنا رونا تھا میں نے رو لیا ہے، اب تم کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو آ گئی ہوں تم کو دکھوں سے دور رکھنے کے لیے۔ حنا کی محبت ملتے ہی حسن کو اللہ نے زندگی دے دی۔ اس کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ حنا مجھ سے کہتی تھیں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہمیشہ اس سے مدد مانگو کیونکہ وہی بند رستوں کو کھولنے والا ہے۔ محبت غم اور اداسی بھی دیتی ہے، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جب صدقے دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے کسی شے کو پانے کی طلب کرتا ہے تو جائز آرزو ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تب میں جواب دیتی کہ تم سچ کہتی ہو۔ یقین کامل شرط ہے مراد برانے کے لیے، کیونکہ جو تمنا آسانی سے پوری ہو جائے اس میں مزہ نہیں، اور جو مشکلوں سے ملے اس کے پانے میں ہی مزہ ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔